أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق اللہ مولانا العظیم. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے ٹوٹ کر بکھر جائیں اور جب دریا ابل پڑے اور جب قبروں کو زیر و زبر کر دیا جائے اس وقت ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا. یہ سورہ انفطار ہے، مکی سورت ہے. اس میں 1 رکوع ہے اور 19 آیتیں. اس سورت کا مضمون قیامت کا بیان اور انسان کو اس کے پروردگار کے سلسلے میں تنبیہ کرنا ہے اور جو احسانات پاک پروردگار نے فرمائے ہیں وہ یاد دلانا. پچھلی سورت میں جو قیامت کے احوال بیان ہوئے تھے اسی میں سے کچھ کو دہرایا گیا، البتہ الفاظ تبدیل ہو گئے. پیچھے تھا اذا السماء کشطت کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا یا اس کا چمڑا اتار دیا جائے گا، جیسا کہ میں نے کل مثال سے بتایا تھا. یہاں بیان ہوا کہ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ پڑے گا. آگے اور آ رہا ہے اذا السماء انشقت، وہی معنی ہے. اور دوسرے مقامات پر بھی ہے، سورہ رحمان میں ہے فَإِذَا انشقت السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. اسی طرح وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. ان سب آیتوں میں اسی حقیقت کا اظہار ہے کہ آسمان پھٹ پڑے گا. جب قیامت قائم ہوگی
تو نظام عالم درہم برہم ہوگا۔ ایک حقیقت سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جس مقصد کے لیے کسی چیز کو وجود بخشا جاتا ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے دنیا کو جس مقصد سے بنایا ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اس کو ختم کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور تارے بکھر جائیں گے۔ یہ جو انتصرت کہا، اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت جو ستاروں کا نظام ہے وہ بالکل منضبط ہے، اور ہر ایک کے لیے اس کی گردش متعین ہے۔ کل فی فلک یسبحون، جگہ طے، اور وہ اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ آپ سائنسدانوں سے پوچھئے، ماہرین فلکیات سے پوچھئے کہ خدا کا بنایا ہوا یہ نظام کیسے زبردست ہے۔ ہر ایک کے لیے ایک گزرگاہ بنی ہوئی ہے، اور اسی پر وہ گردش کر رہا ہے، اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھتا۔ حالانکہ ستارے اتنے بڑے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی ہے۔ ان میں ایسی قوت ہے کہ اگر وہ اپنی راہ سے ہٹ جائیں، کوئی نہیں ہے جو ان کو روک سکے۔ یہ جو قرآن میں کہا نا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ در حقیقت اللہ کی عظیم الشان قدرت کا بیان ہے کہ ایسے عظیم سیارے اور ستارے گردش کر رہے ہیں اور اپنے محور پر چلتے ہیں۔ اگر اللہ کی قوت نہ ہوتی تو ان کو کوئی تھام کر رکھ نہیں سکتا تھا۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ، کہ اگر اس نظام کو ختم کر دیا جائے، آسمان و زمین زائل ہو جائیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو ان کو پھر سے ان کے نظام پر واپس لا سکے۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ۔ چاند سورج کا نظام بنایا گیا، سیاروں اور ستاروں کا نظام بنایا گیا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ دن رات کا جو نظام ہے وہ ہزاروں سال سے اسی ترتیب سے چل رہا ہے۔ چاند سورج اپنے محور پر ہیں، سیارے اور ستارے اپنی جگہ ہیں، اور ان کی گردش کے نظام میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ جو رفتار طے کر دی گئی اسی رفتار سے بڑھتے ہیں، اور جو مقام طے کر دیا گیا اسی مقام پر گردش کرتے ہیں۔ اگر کوئی سیارہ دوسرے سیارے کی گردش کی جگہ آ جائے تو کائنات گردش میں آ جائے اور مصیبت پیدا ہو جائے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ یہاں جو ارشاد ہوا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، یہ اشارہ ہے کہ آج ستاروں کا نظام منضبط ہے، لیکن کل جب قیامت قائم ہوگی تو جس طرح تسبیح کو توڑ دیا جاتا ہے اور دانے پر دانہ گرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس منضبط نظام کو توڑ دے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، انتصرت بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، پیچھے ہوا تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، آگ لگا دی گئی، یہاں فرمایا فُجِّرَتْ۔ یہ الگ الگ حقیقتوں کا بیان ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو بات پیچھے گزر چکی اسی کو
دہرایا گیا ہے، اگرچہ کہ اس سے ملتی جلتی باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن الگ حقائق ہیں جن کو لفظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ دریا اور سمندروں کو دھوئیں اور آگ کی شکل میں تبدیل کیا جانا یہ الگ چیز ہے، اور دریا اور سمندروں کا بہہ پڑنا یہ الگ حقیقت ہے۔ اس کو بہت آسانی سے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ایک چھوٹے سے خطے میں سمندر میں طغیانی برپا کی گئی اور سونامی لہر کے نام سے ایک لہر آئی جس نے ہزاروں انسانوں کو اپنے اندر نگل لیا۔ وہ سونامی لہر کیا تھی؟ وہ سمندر کی طغیانی تھی جو ایک چھوٹے سے محدود علاقے میں آئی۔ جب قیامت قائم ہوگی تو ساری دنیا کے سمندروں اور دریاؤں میں طغیانی آ جائے گی، اور ان کی لہریں جب ابھر کر آئیں گی تو کائنات میں ہر طرف تباہی برپا ہو جائے گی۔ آپ غور کیجئے کہ جب ایک علاقے کے، ایک سمندر کے ایک ٹکڑے کی طغیانی ایسی تباہی برپا کر سکتی ہے کہ اس کو برسوں برس یاد رکھا جائے، تو جب ساری دنیا کا پانی طغیانی پر آئے گا اس وقت کیا حال ہوگا؟ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ فُجِّرَتْ، یہ وہی طغیانی کا بیان ہے۔ فُجِّرَتْ، دریا ابل پڑے، اور جو دریا اور سمندروں کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں، الگ الگ خطے اور علاقے ہیں اور درمیان میں خشکی ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا، یعنی پانی مل جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس وقت دنیا میں صرف ایک 5ویں حصے پر خشکی ہے اور 4 حصے پانی کے ہیں، اور پانی زیادہ ہے، خشکی بہت کم ہے۔ جب پانی میں طغیانی آئے گی اور کائنات میں ہر طرف پانی پانی ہو جائے گا تو کس طرح ساری کائنات فنا کے گھاٹ اترے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، پانی زیادہ ہے، کائنات میں پانی زیادہ ہے، اور پانی کے اندر جو دنیا ہے اس کے اسرار انسانوں کی دسترس سے بھی باہر ہے، کیسی کیسی مخلوقات ہیں، اور اندر کیا کیا عجائب و غرائب ہیں، انسان کو پتہ ہے۔ انسان جو جان چکا وہ نہ جاننے کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، علم کم ہے اور جہالت زیادہ ہے۔ جو ہم نے نہیں جانا وہ زیادہ ہے، جو ہم نے جانا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت کم جانتے ہو، تھوڑی تم کو بتایا گیا ہے۔ مِّنَ الْعِلْمِ قَلِيلًا کو دیکھو، بَعْدَ أُوتِيتُم، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، مِّنَ الْعِلْمِ قَلِيلًا کو دیکھو بَعْدَ أُوتِيتُم، ورنہ بھائیوں کھاؤ گے ایک دن جوتی تم۔ انسان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس کا علم تھوڑا ہے، جانتا کم ہے، بولتا زیادہ ہے، اور اس کا احساس اس کو نہیں ہے کہ علم کے مقابلے میں، یعنی جاننے کے مقابلے میں نہ جاننا یہ زیادہ ہے۔ نسبت اگر قائم کی جائے گی تو جو ہم نے جانا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جو دنیا اب تک نہ جان سکی وہ بہت ہے، اور اس کو جاننے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ پروردگار عالم ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ جانتا ہے کہاں کہاں کیا کیا چیزیں، دریاؤں اور سمندروں کی تہوں میں جو مخلوقات ہیں اور جو اسرار
چھپے ہوئے ہیں، بس اللہ جانتا ہے. انسانوں کے علم کی رسائی وہاں تک نہیں. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے اس کی جہالت بڑھتی ہے. جیسے جیسے اس کا علم بڑھتا ہے جہالت بڑھتی ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ اللہ 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 سمجھ جاؤ گے تو بہت کچھ سمجھو گے. علم جیسے جیسے بڑھتا ہے جہالت بڑھتی ہے. یعنی یہ احساس انسان کے اندر آتا جاتا ہے کہ میں اب تک بہت کچھ نہیں جانتا تھا، اب کچھ تھوڑا جاننے لگا. جاننے کے مقابلے میں نہ جاننا زیادہ ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب دریا ابل پڑے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو تہبالہ کر دیا جائے، زیر و زبر کر دیا جائے، اکھاڑ پھینکا جائے. قبروں میں جو انسان دفن ہے ان کو اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، پاک پروردگار کے سامنے سب کھڑے ہوں گے. سور پھونکا جائے گا اور مردے جی اٹھیں گے. کوئی ایک بھی باقی نہیں بچے گا، سب کو قبروں سے اٹھا لیا جائے گا. قبر انسان کی آخری آرام گاہ ہے، اور اس آرام گاہ سے آخری سفر کی ابتدا ہے. جہاں اس کو رکھا گیا ہے وہیں سے وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہوگا. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں کو زیر و زبر کیا جائے گا. یہ سب بیان کرنے کے بعد اب جواب آیا. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، یعنی جب یہ سب حالات پیش آئیں گے، جب آسمان پھٹ پڑے گا، جب ستارے ٹوٹ کر بکھریں گے، جب دریا ابل پڑیں گے، اور جب قبروں میں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا. علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس وقت ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھی بھیجا، جو اس نے پیچھے چھوڑا. یعنی انسان نے جو کچھ عمل کیا ہے سب سامنے آ جائے گا. ان خیرا فخیر وان شرا فشر، اچھا عمل ہے وہ بھی سامنے ہے، برا عمل ہے وہ بھی سامنے. فذلك يومئذ يوم عسير، وہی دن ہوگا جو بہت سخت دن ہوگا. على الكافرين غیر یسیر، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا. محنتی طالب علم ہوتا ہے تو امتحان میں اس کو لذت ملتی ہے، اس لیے کہ وہ تیاری کر کے گیا ہے، اس کو اپنی لیاقت کا اظہار کرنا ہے. جتنا صفحہ لکھنے کے لیے ملا ہے وہ بھی پورا کر کے اور جاتا ہے کہ ضمیمہ دے دو مجھ کو اور لکھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تیاری کی ہے، محنت کی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اپنی محنت کا اظہار کرے. اور جو سست ہے، کاہل ہے، جس نے وقت برباد کیا ہے، تیاری نہیں کی ہے، وہ تو بیچارہ امتحان والے دن صبح سے آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو وظیفہ پڑھتا رہتا ہے. اس کے بعد کیسے ویسے پہنچتا ہے. پرچہ ہاتھ میں لینے سے پہلے بھی 2-4 مجرد وظائف پڑھتا ہے. اس کے بعد پھر دعا مانگتا ہے کہ اللہ جتنا حصہ مجھ کو یاد ہے بس اتنا ہی سوالیہ پرچے میں آ جائے. لیکن دن اس کے لیے امتحان کا بہت سخت ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وقت ضائع کیا ہے، محنت نہیں کی ہے، کوشش نہیں کی ہے. اسی طرح قیامت کے دن ان کے لیے جو ایمان و عمل کا سرمایہ لے کر جائیں گے،
آسان ہوگا، اور ان کے لیے جو وقت ضائع کر کے گئے ان کے لیے وہ دن بہت سخت ہوگا. علی الکافرین غیر یسیر. وقت ضائع کر کے گئے ہیں، دنیا میں لگ گئے، اسباب میں لگ گئے، اوپر ان کو سختیوں کا سامنا ہے. انسان جو اپنے آگے کے لیے بھیجے گا قیامت کے دن اس کو موجود پائے گا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. جو آگے بھیج دیا گیا وہ کام آئے گا. اور جو انسان پیچھے چھوڑ کر جائے وہ اس کے کوئی کام آنے والا نہیں. حدیث پاک میں صحابہ سے حضور نے پوچھا تم میں سے کون ہے جو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے کہا کوئی نہیں. ہر شخص کو اپنا مال پسند ہوتا ہے. فرمایا یاد رکھو تمہارا مال وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں دو گے، جو چھوڑ کر مرو گے وہ تمہارے وارثوں کا ہے، وہ تمہارا مال نہیں. جو اللہ کی راہ میں دیا گیا وہ محفوظ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن گھر میں بکری ذبح فرمائی اور حضرت عائشہ سے کہا تقسیم کر دو، اور آپ تشریف لے گئے. کچھ وقت کے بعد آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا بکری تقسیم ہو گئی؟ دھیان سے سنو تب سمجھو. حضرت عائشہ نے کہا پوری بکری میں نے تقسیم کر دی، صرف ایک شانہ باقی ہے. بکری تقسیم کر دی، صرف ایک شانہ باقی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ وہ پوری بکری باقی ہے سوائے اس ایک شانے کی. بات سمجھ میں آئی؟ حضرت عائشہ کے جملے کو الٹ دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ بکری محفوظ ہے سوائے اس ایک شانے. جو کھا لیں گے وہ ختم ہو جائے گا، جو پہن لیں گے وہ پرانا ہو جائے گا، جو چھوڑ کر جائیں گے وہ وارثوں کے قبضے میں چلا جائے گا، اور جو آگے بھیج دیں گے وہ ہمارے لیے محفوظ ہوگا. سہل ابن عبداللہ تستری بڑے بزرگ گزرے ہیں، ہمیشہ مال خرچ کر دیتے تھے، کچھ باقی نہیں رکھتے تھے. کسی نے ان سے کہا کہ آپ سب اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، بچوں کے لیے کچھ باقی نہیں رکھتے. ارشاد فرمایا ذرا تم بتاؤ کہ اگر کوئی شخص ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو رہا ہو، ایک مکان سے دوسرے مکان میں جا رہا ہو، تو کیا وہ پہلے گھر میں کوئی سامان باقی رکھے گا، چھوڑے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، سب لے جائے گا. ارشاد فرمایا انی مرتحل من الدنیا الی الاخرہ، مجھ کو بھی دنیا سے آخرت میں جانا، اس عالم سے دوسرے عالم کا سفر ہے. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں کوئی چیز باقی رکھوں، جو ہے وہ سب آگے بھیج دینا چاہتا ہوں. جو انسان چھوڑ کر جائے گا وہ اس کا نہیں ہے، جو آگے بھیج دے گا مال ہو یا اچھا عمل ہو وہی اس کا سرمایہ ہے. علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھ کو اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، برابر کیا، بہتر شکل و صورت میں تخلیق کیا. قرآن پاک کبھی عقل کو مخاطب کرتا ہے، عقل کو دلائل اور قدرت کی نشانیاں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے افلا تعقلون، کہ عقل نہیں رکھتے، عقل کو آواز دیتا ہے. اور کبھی قرآن مجید دل کو آواز دیتا ہے، جذبات کو ابھارتا ہے.
کبھی دل کو خطاب کرتا ہے اور کبھی عقل کو خطاب کرتا ہے، کبھی جذبات اور احساسات ابھارتا ہے اور کبھی تدبر اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن پاک کا یہ مقام ایسا ہے جہاں قرآن مجید نے ان دونوں تخاطب کے انداز کو یکجا کر دیا، عقل اور قلب دونوں کو یہاں متوجہ کیا گیا، انسان کے جذبات احساسات ابھارے جا رہے ہیں اور اس کو یہ توجہ بھی دلائی جا رہی ہے کہ ذرا اپنی عقل استعمال کرو کہ خدا نے تم کو کتنی اچھی شکل میں پیدا کیا۔ کتے اور خنزیر اور بندر بھی خدا کی مخلوق ہیں، اگر چاہتا تو تم کو ان میں سے کسی کی شکل دے دیتا ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو تم کو کسی جانور کی ہیئت میں ظاہر کرتا ہے، لیکن اس نے تم کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈال کر تم کو پیدا کیا، عقل و شعور بخشا۔ اور پہلی آیت میں انسان کے دل کو مخاطب کیا گیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تیرا پروردگار اتنا کریم ہے، نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، غلطیوں کو نظر انداز کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، قدم قدم پر تیری مدد کرنے والا ہے، جو کچھ تجھ کو ملا ہے اسی کے در سے ملا ہے، اس کے باوجود تو اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتا، اس کے فرائض بجا نہیں لاتا، تجھ کو کس چیز نے پروردگار کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ بایزید بستامی فرماتے تھے کہ اللہ اگر کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو ڈانٹ دیتا ہے تو وہ کسی کے کھیت میں منہ نہیں ڈالتی ہے، کسی کی کھیتی نہیں چرتی ہے، لیکن تیری کتاب ہم کو ڈانٹتی ہے اور تیرا پیغمبر ہم کو متوجہ کرتا ہے، اس کے باوجود ہم گناہوں پر جرأت کرتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھ کو کیا ہوا؟ کس راہ پر تو جا رہا ہے؟ کن چیزوں کو تو اختیار کر رہا ہے؟ کیا تجھ کو یہ خیال نہیں کہ اللہ قیامت کے دن حساب لینے والا ہے؟ بار بار توجہ دلائی گئی کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان تم کو اللہ سے دور نہ کر دے، غفلت میں مبتلا نہ کر دے۔ مال کے پیچھے انسان دیوانہ، اسباب کے پیچھے زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں، اور اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے اور اپنے پروردگار کو ناراض کر رہا ہے۔ دنیا کے تھوڑے سے حصے پر قناعت کر لینا اور اپنی آخرت کے بنانے کی فکر کرنا، یہ طریقہ مناسب تھا، اس کو ہم نے تبدیل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا، من اصبح معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، جو انسان اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کا جسم ٹھیک ٹھاک ہے، عافیت اطمینان سے رہ رہا ہے، ایک دن کی روزی اس کے پاس ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ دنیا اس کو سمیٹ کر دے دی گئی ہے۔ دنیا سے ہمیں کیا چاہیے؟ کھانے کے لیے 2 روٹی مل جائے، تن ڈھانکنے کا لباس میسر آ جائے، رہنے کے لیے چھت میسر ہو، بس کافی ہے۔ باقی جو چیزیں جن کی وجہ سے ہم غفلت میں پڑ رہے ہیں وہ سب آسائش کی ہیں، وہ سب لالچ کا حصہ ہے، حرص و ہوس، اور اسی کی وجہ سے پاک پروردگار کے احکامات میں کوتاہی برت رہے ہیں۔ آج جو غفلت برتی جائے گی کل اس کا نقصان سامنے آئے گا۔
سورہ جاسیہ میں ہے ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور لذتوں اور گناہوں کی راہ پر چل رہے ہیں، کیا یہ گمان ہے کہ اچھے انسانوں کے برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. ساء ما يحكمون، بہت برا فیصلہ کرتے ہیں، اندازہ ان کا ٹھیک نہیں. نظام طے ہے کہ جو طاعت اور بندگی کے راستے پر چلے گا نوازا جائے گا، اور پاک پروردگار کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اور جو گناہ اور غفلت پہ پڑے گا وہ پیچھے کیا جائے گا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کھینچتا ہے اس کا حسب نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. خاندان، عزت، شہرت، دولت، اقتدار، منصب اور عہدے یہ انسان کو آگے نہیں بڑھائیں گے. اللہ کے ہاں کامیابی دلانے والی چیز ہے ایمان اور اچھا عمل. اسی لیے غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو پکارا گیا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. پھر عقل کو خطاب کیا جا رہا ہے، پہلے دل کو پھر عقل کو. دونوں کی ضرورت ہے، کبھی دل کی کبھی عقل کی. اچھا ہے کہ دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، مگر کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دے. ہمیشہ عقل کے مشورے پہ عمل نہیں کرنا چاہیے ورنہ نقصان ہوگا. عشق انسان کو بہت دور لے جاتا ہے، عقل تو اس کو سود و ضیاء کا سبق سکھاتی رہتی ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. اور اقبال نے کہا تھا عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. عقل اور دل دونوں کی ضرورت ہے، اور عشق کی زیادہ اور عقل کی کم. ایک دفعہ میں نے اپنی کچھ کیفیتیں حضرت کو لکھ کر بھیجی تھی. حضرت نے جواب لکھا کیفیت آنی جانی شے ہے، اور یہ شعر لکھا گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک. عقل کو خطاب کیا گیا، بتایا جا رہا ہے کہ تم کو اللہ نے بہترین شکل دی، تم کو برابر کیا. حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے سواکہ اور عدلکہ دونوں کا الگ ترجمہ کیا اور خوبصورت ترجمہ کیا. برابر کیا بدن میں، پورا کیا خصلت میں. یعنی بدن ٹھیک ٹھاک عطا کیا اور خصلت بھی بہترین دی. یہ تو انسان اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتا ہے اور نقصان میں پڑتا ہے، ورنہ راستہ بالکل ٹھیک بتایا گیا اور فطرت انسانی بالکل مناسب ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا اس نے تم کو تشکیل دیا. اس میں دو اشارے ہیں. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ شکر کرو تم کو انسانی حیات ملی، کسی جانور کی شکل میں تم کو نہیں ڈالا گیا. اور دوسرے یہ کہ اللہ نے انسانوں کو الگ الگ شکلیں دیے، ایک شخص کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی ہے. اللہ نے الگ الگ شکل عطا کی. فی ای صورت ما شاء رکب. اور جو شکل عطا کی وہ بہترین عطا کی، جیسا کہ سورۃ 3 میں
کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بات تو یہ ہے کہ تم انصاف کے دن کا انکار کرتے ہو۔ کافروں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو غفلت ہے اور جو نافرمانی اور سرکشی ہے اس کا بنیادی سبب آخرت کا نہ ماننا ہے۔ آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ جو آخرت پر کامل یقین رکھے گا اس کا عمل ٹھیک ہوگا، اور جس کا یقین کمزور ہوگا یا جو انکار کرے گا وہ بھٹکتا پھرے گا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور تم پر محفوظ کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔ قرطبی نے لکھا ہے عَلَيْكُمْ رُقَبَاءُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، تم پر نگراں فرشتے ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ کِرَامًا کاتبین، بزرگ لکھنے والے ہیں۔ ان کی شرافت مسلم ہے، اس لیے کہ جس کام پر ان کو مامور کر دیا گیا اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، جو اللہ نے حکم دیا اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جتنا کہہ دیا گیا بس اتنا کرتے رہتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ فرشتے اعمال کو دیکھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ قیامت کے دن جو گواہ انسان کے خلاف ہوں گے ان میں سے ایک فرشتے بھی ہوں گے۔ نام اعمال، فرشتے، زمین کے ٹکڑے اور انسان کے جسم کے حصے، یہ چار گواہ ہوں گے جو قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے، اور ان میں یہ فرشتے ہوں گے۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کر رہے ہو وہ جانتے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ البتہ حدیث میں یہ بات ہے کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے اور گناہ پہ شرمندگی ظاہر کرتا ہے اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، زمین کے اس حصے سے بھی جہاں اس نے گناہ کیا، اور فرشتوں کے ذہن سے بھی جنہوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، تاکہ قیامت کے دن اس گواہ پر، اس گناہ پر کوئی گواہ باقی نہ رہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، فرشتے مقرر ہیں۔ آج کے دور میں آپ کہیں جاتے ہیں لکھا ہوتا ہے آپ کیمرے کی نظر میں، قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ تم فرشتے کی نظر میں ہو، اور اب بھی توجہ دلا رہا ہے کہ فرشتے تم کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ تم تنہائی میں، خلوت میں، بند کمروں میں کوئی گناہ کا کام کرو گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، قرآن بالکل واضح کتاب ہے، اور قرآن پاک کی تقسیم بھی بالکل واضح ہے۔ قرآن صاف بیان کرتا ہے کہ انسانوں کی دو جماعتیں ہیں، ایک کامیاب ہونے والے، دوسرے ناکام ہونے والے۔ کامیاب ہونے والے نعمت میں ہوں گے، ناکام ہونے والے مصیبت میں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت، ان کا ٹھکانہ دوزخ۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ سلیمان ابن عبد الملک بادشاہ گزرا ہے، ابو حازم ایک بزرگ تھے ان کے دور کے۔ ایک دن سلیمان ابن عبد الملک نے پوچھا این مصیرنا یوم القیامہ وما لنا عند اللہ، قیامت کے دن ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا اور ہمارے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے، ہمارے لیے اللہ کے پاس کیا ہے۔ انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا اعرض عملك على کتاب اللہ تجد ما لك عند اللہ، اللہ کی کتاب پر اپنا عمل پیش کرو، پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے
کیا چیز تیار کی ہے؟ اس نے پوچھا کس طرح اللہ کی کتاب کے سامنے عمل پیش کروں؟ اور انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی کہ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، نیک لوگ نعمت میں ہوں گے، برے لوگ دوزخ میں ہوں گے۔ گویا کہ بتایا اپنا عمل اس کسوٹی پر پرکھ کر دیکھو، اگر تم اچھے عمل کرنے والے ہو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور اگر برا عمل کرنے والے ہو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر اس نے پوچھا اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ این اذن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، قرآن کی آیت کا ٹکڑا پڑا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ ان الفجار لفی جحیم، جو برے ہیں دوزخ میں، مصیبت میں۔ اگلی آیت سمجھنے سے پہلے ایک سوال قائم کرتا ہوں۔ جب یہ آیت انسان پڑھے گا کہ برے لوگ مصیبت میں ہیں، برے لوگ تباہ ہونے والے ہیں، تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آج تو برے لوگ نعمتوں میں ہیں، بنگلوں میں رہ رہے ہیں، اچھی سواریوں میں اور سہولتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کافر کہنے کی بات نہیں تھی، مگر اقبال نے تو کہا نا کہ کیا غضب ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور، بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور۔ رحمتیں دریا کی کاشانوں بیچارے شکوہ کیا ہوا۔ تو یہ سوال قائم ہو سکتا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ برے انسانوں کا انجام برا ہے، اور بظاہر دنیا میں وہ نعمتوں میں نظر آ رہے ہیں۔ اس کا جواب اگلی آیت ہے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، وہ وہاں پہنچیں گے قیامت کے دن، یعنی ان کا برا انجام قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اہمیت کے لیے تکرار کی جا رہی ہے۔ تمہیں کیا پتا قیامت انصاف کا دن کیا ہے؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم کیا جانو انصاف کا دن کیا ہے؟ توجہ دلائی گئی، اہمیت بتائی گئی۔ جب سننے والا پوری طرح متوجہ ہو گیا کہ کوئی اہم بات بتائی جانی ہے، تب ارشاد ہوا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ ایسا دن ہوگا کہ کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آ سکے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ لخت جگر نور نظر ہیں، مگر آپ نے فرمایا فاطمہ عمل کرنا، لن اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تجھ کو عذاب سے بچا نہیں سکوں گا۔ لن اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن رشتہ داریاں ختم کر دی جائیں گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونکا جائے گا رشتہ داریاں ختم، ایک دوسرے سے لوگ ہیبت کی وجہ سے سوال بھی نہیں کر پائیں گے، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی معاوضہ قبول نہیں ہوگا۔ یعنی جتنی بنیادیں دنیا میں کامیابی کی ہیں وہ سب مٹا دی جائیں گی، نہ رشتہ داری، نہ شہرت، نہ دولت، نہ مال، نہ اولاد، کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، سارا اختیار اس دن اللہ کے قبضے قدرت میں ہوگا، فیصلہ اللہ کا ہوگا، نظام اللہ کا چلے گا، انسان اس نظام میں مداخلت نہیں کر سکیں گے، کوئی کسی کو اللہ کے ہاں عذاب سے بچا نہیں پائے گا۔ قیامت کے دن کا یہ تذکرہ در حقیقت ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ایک وقت آنا ہے کہ جب ہمیں
خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس وقت کے لیے ابھی سے تیاری کی جائے، عمل اکٹھا کیا جائے، چھوٹا عمل ہو یا بڑا، اس کو اخلاص کے ساتھ انجام دے کر اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے ابھی سے ساتھ لیا جائے۔ انسان غور کرے اپنی تنہائیوں میں کہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا میرے لیے کیا کر کے آیا ہے، کون سا عمل میری بارگاہ میں لے کر آیا، ہم کیا جواب اس کا دیں گے، ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ انتقال فرما رہے تھے، آخری وقت تھا، رو پڑے۔ کسی نے کہا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، دنیا چھوٹنے پر نہیں، اہل و عیال سے جدا ہونے پر نہیں روتا، رونا اس پر ہے کہ سفر بہت لمبا ہے اور توشہ بہت مختصر ہے۔ انسان آنے والے وقت کی تیاری کرے، یہی قرآن کا دیا ہوا سبق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔